بچوں کو رمضان کے متعلقہ مسائل سکھائیں کہ روزوں کے مسائل کیا ہیں، تراویح کے مسائل کیا ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ سکتا ہے، افطار کے آداب کیا ہیں۔ اس رمضان المبارک میں جب آپ روزہ رکھیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، تو غزہ کے، فلسطین کے وہ مسلمان جو اس وقت اسٹاویشن کی وجہ سے more than 5 months کی اس وار کے کنٹینیوس ہونے کی وجہ سے reportedly more than 30,000 men and women civilians they have been butchered mercilessly by Zionist Israeli occupation forces۔ تو جب افطار اور سحری میں بیٹھ کر دعا کریں، دسترخوان بچھ جائے تو اپنے بچوں کو اجتماعی دعا کرنا سکھائیں، اور ان دعاؤں میں غزہ کے ان مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کی یہ نشست کیونکہ رمضان المبارک اور والدین کس طرح اس مہینے میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اس عنوان سے ہے، تو میں اپنی گفتگو کے پریمبل کے طور پر چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ رمضان المبارک اور پیرنٹنگ کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ اس دور کا سب سے بڑا پرابلم پیرنٹس کے لیے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو غور سے پڑھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں اور نصیحت فرما رہے ہیں۔ عموماً سوشل میڈیا کے ایکسیسو یوز کی وجہ سے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان بہت بڑا گیپ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ گیپ اس قدر بڑھ جاتا ہے، آپ غور کیجئے کہ اگر ایک ہی کمرے میں خاندان کے مختلف افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو باپ، ماں، بچے سب کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں اور وہ کسی سے گفت و شنید میں مصروف ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین کے پاس بچوں کے لیے اور بچوں کے پاس والدین کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ڈس انفارمیشن کا فلڈ ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، اور جس تیزی کے ساتھ ہمیں اپنے یعنی تھاٹس میں، اپنی آئیڈیالوجی میں، اپنے ایکشنز میں ہمیں ویسٹرنائز کیا جا رہا ہے، تو گریجولی ہمارے بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں، ہائی جیک ہو رہے ہیں۔ تو لقمان علیہ السلام نصیحت فرما رہے ہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو مستقل بنیادوں پر نصیحت کرتے رہیں۔ نصیحت کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ عموماً پیرنٹس جب اپنے بچوں کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت بہت سخت زبان کے استعمال اور بعض اوقات سزا کے ساتھ پھر نصیحت کی جاتی ہے، جبکہ آپ دیکھیے کہ وہ گیپ ختم کر رہے ہیں۔ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو سب سے پہلے اپنے بچے کو جو نصیحت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو بحیثیت ایک پارٹنر، کبھی کسی کو ایسوسیٹ مت کرنا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہمیں
جس چیز پر سب سے زیادہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دینی ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے. اور میں یہ آپ کو یقین کے حد تک یہ بات اس وقت بتا رہا ہوں کہ ہم جس عہد میں زندہ ہیں یہ ڈس انفارمیشن اور ڈسیپشن کا دور ہے. اور پوری مسلم دنیا میں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں جہاں مسلمز ایز مائنورٹیز زندہ ہیں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس وقت دو طرح کے چیلنجز کا ہم سامنا کر رہے ہیں. ایک چیلنج وہ ہے جو آئیڈیالوجیکل ہے، جس کا تعلق ہمارے نظریات اور ایمانیات کے ساتھ ہے. اور دوسرا چیلنج وہ ہے جو مسلم فیملیز کو ایز اے مسلم سوسائٹی فیس کرنا پڑ رہا ہے. آپ اگر ویسٹرن ورلڈ کی طرف جائیں جہاں کسی زمانے میں مسلم فیملیز مائیگریٹ کر کے باہر چلے گئے. ابھی میں سر سے ذکر کر رہا تھا کہ کینیڈا کے اسکولز میں لفظ گاڈ کریکولم میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوا ہے کہ کانسیپٹ آف گاڈ یا فنڈامنٹل آرٹیکلز آف فیتھ وہ اس وقت کلچر، سوسائٹی، فیملیز سے ان بنیادی عقائد کو ارریلیونٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایتھیزم پہلے ایک کلچر کی صورت میں پروان چڑھتا ہے. آپ کا اکنامک، جوڈیشل، سوشو اکنامک سسٹم ہر اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ہمیں گریجولی اپنے نظام کو گاڈ سینٹرک ہونے سے دور رکھا جاتا ہے. تو نتیجتاً پہلے ایتھیزم یا الحاد یا دین سے دوری ایک عمل کی صورت میں ہمارے کلچر، ہماری فیملیز کے اندر، ہمارے معاشی نظام میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے خاندانی نظم کے اندر بتدریج وہ داخل ہونا شروع ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے کہ اگر والدین اس کی طرف توجہ نہ کریں تو پھر آئندہ آنے والی نسلیں وہ ذہنی طور پر بھی اسلام سے بہت دور ہو جاتی. اس وقت مسلم انٹیلیجنشیا کے سامنے جو سب سے بڑا ایجوکیشنل سسٹم کے اندر چیلنج ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ مسلم انٹیلیجنشیا فیس کر رہی ہے تو وہی چیلنج پیرنٹس بھی فیس کر رہے ہیں، اور وہ پرابلم ہے اسلامائزیشن آف ایجوکیشنل سسٹم. آپ اگر قائد اعظم نے جب پاکستان کی تخلیق عمل میں آئی تو قائد اعظم نے ایک ایجوکیشنل کمیٹی باقاعدہ کانسٹیٹیوٹ فرمائی، اور اس کی پروسیڈنگز آج بھی آپ کو ایجوکیشن ڈویژن کی پرنٹنگ میں آپ کو نظر آئے گی. اس میں ایجوکیشنل آئیڈیالوجی کو باقاعدہ ایز اے پرنسپل ڈسکس کیا گیا ہے، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ پاکستان کا ایجوکیشنل سسٹم، اس کی بنیاد اسلامک آئیڈیالوجی پر ہوگی. کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایکشنز آر آلویز گورن بائی یور آئیڈیاز. آپ اگر کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لین دین کرنا، آپ کی زندگی کا ایز این انڈیویجول یا کلیکٹیو اسفیئرز آف لائف میں کوئی بھی فیسٹ یا ڈائمنشن ہو، اس کی بنیاد آپ کی آئیڈیالوجی پر، آپ کی آئیڈیاز پر بیس کرتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہ اپنی آئیڈیالوجی سے محروم ہو جائے گا تو نتیجتاً جب ایجوکیشن سسٹم ایک بچے کو مختلف ڈائمنشنز میں پروان چڑھا کر ملک کا ایک بہترین انسان بناتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر یہ نظریہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو پھر ہم بہتر تربیت نہیں کر سکتے. اسلام کا تعلیمی نظام بحیثیت مسلم، ہمارا تعلیمی نظام 4 بنیادی چیزوں پر بیس کرتا ہے: تعلیم، تربیت، ادب اور تزکیہ. ان 4 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. تعلیم، صرف ایجوکیشن کی طرف توجہ نہ دیں، اپنے بچوں کو نالج، علم سکھانے کی کوشش کریں. علم قرآن ریولیشن فرام آلمائٹی گاڈ کا نام ہے. علم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کا نام ہے. تو جہاں ہم ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں بچوں کو نالج امپارٹ کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات، تعلیم، تربیت. ہم اپنے بچوں کو یہ تو ضرور سکھاتے ہیں کہ یہ ریپر تمہیں ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے، جوتے اس طرح سے رکھنے ہیں، لیکن اگر ہم نے انہیں تربیت نہیں دی
تربیت رب ہونے سے ہے. اور بڑی اہم بات ہے کہ جب بچوں کو دعا سکھائی جا رہی ہے تو دعا کیا سکھائی جا رہی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ایک بچہ دعا کر رہا ہے، ایک بچی دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ میرے دونوں والدین پر رحم فرما، اے میرے رب میرے دونوں والدین پر رحم فرما کہ جب میں چھوٹا تھا یا چھوٹی تھی تو انہوں نے میری بہت اچھی تربیت کی. تو رب ہونا اور والدین کا تربیت کرنا یہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رب کا پرتو بنتے ہیں، اور یہ مینیفیسٹیشن آف دا ایٹریبیوٹ آف آلمائٹی گاڈ وہ ہمیں اپنے اس عمل کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. تو تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے. ہم بچوں کو پڑھاتے رہیں کہ تیراکی سوئمنگ اس طرح کی جاتی ہے، لیکن کبھی تیرنا نہ سکھائیں تو یقیناً وہ زندگی کے ان عملی مراحل سے گزر. تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ادب سکھانے کا ہے. اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھائیں، بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں، بزرگوں کا ادب کرنا سکھائیں. جب ایک بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کو اپنے دادا اور دادی سے بات کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تمام کا تمام ان کے ذہن کے اندر کاپی ہو رہا ہوتا ہے. تو نتیجتاً جب یہ بچہ یا بچی بڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنے پیرنٹس کو ایگزیکٹلی اسی طرح ڈیل کریں گے جیسے انہوں نے اپنے ماں باپ کو، باپ دادا کو ڈیل کرتے ہوئے دیکھا تھا. ادب سکھائیں انہیں، ان اوراق اور کتابوں کا ادب کرنا سکھائیں. عموماً تعلیم و تربیت کے نظام میں والدین اس کا خیال نہیں رکھتے. مثلاً کاپیز ہیں وہ زمین پر رکھی ہوئی ہیں. حروف کا بھی ادب ہوتا ہے، اور اگر وہ حروف اس زبان کے ہیں جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے تو اس کا ادب اور بڑھ جاتا ہے. ادب کرنا سکھائیں. قلم کا ادب کیا ہے، کتاب کا ادب کیا ہے، کاپیز کا ادب کیا ہے، اور اگر وہ کاپی یا کتاب اسلامک اسٹڈیز کی ہے تو اس کا ادب کیا ہے. اپنے بچوں کو اولیاء کا ادب کرنا سکھائیں. اسلامک ہسٹری جو ہماری رچ سویلائزیشن ہے اس سے جڑنا سکھائیں. اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اہل بیت، قرآن مجید کا اور پروردگار عالم کا ادب کرنا سکھائیں. ایک اسکول میں ایک انسپیکشن ٹیم کو آنا ہوا تو ٹیم نے جب آنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اساتذہ نے بچوں کو سوالات، اس کے جوابات، یہ ساری چیزیں ان کو سکھا دیں کہ یہ سوال ہوگا تو یہ جواب دینا ہے، یہ سوال ہوگا تو اس طرح سے بات کرنی ہے. تو ایک انسپیکٹر نے آ کر ایک بچے سے سوال کیا، اور وہ ایک مسلمان بچہ تھا، کہ یہ بتاؤ مسلمانوں کے نبی کا نام کیا ہے. تو اس بچے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جاؤں اور واپس آ کر آپ کو مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤں. تو استاد نے بہت غصہ کیا اور کہا کہ تم مسلمانوں کے بچے ہو اور تمہیں مسلمانوں کے نبی کا نام نہیں آتا. انٹرویل کے بعد اگر تم نے مسلمانوں کے نبی کا نام نہیں بتایا تو تمہیں سزا دی جائے گی. آفٹر دا بریک جب استاد نے دوبارہ اس بچے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک پوچھا، اس نے بہت ادب سے سر جھکا کر کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 99 ایٹریبیوٹیو نیمز زبانی سنا دی. تو استاد بہت حیران ہوئے اور کہا کہ تمہیں اگر یہ سب پہلے یاد تھا تو تم نے پہلے کیوں نہیں سنایا. تو کہا دراصل بات یہ ہے کہ میرے والدین کی نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی بغیر وضو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک اپنی زبان پر مت لانا. تو میں آپ سے دراصل باہر جا کر وضو کرنے کی اجازت طلب کر رہا تھا. تو ادب سکھائیں. جائے نماز کا ادب کرنا سکھائیں. نماز پڑھی جاتی ہے اور ہم اس کو ایسے ہی ڈال دیتے ہیں. ادب کرنا سکھائیں. ہر وہ چیز
جس کی نسبت اور تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی ہے، ادب کرنا سکھائیں۔ تزکیہ، یہ جو اسپریچولائزیشن آف ہارٹ ہے، عموماً ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ یاد رکھ لیں کہ کسی بھی بچے کی تربیت کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ ہم عمومی طور پر ایز پیرنٹس بچوں کی فزیکل ڈائمینشن پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا کیا کھاتا ہے، پانی کیسا پیتا ہے، اس کی جسمانی صحت پر ہم زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایز اے مسلم فیملی آپ کو ڈفرینٹ ڈائمینشنز کی طرف توجہ دینی ہے۔ نمبر 1 فزیکل ڈائمینشن، اور اس میں صرف بچے کا کھانا پینا شامل نہیں ہے، ایک صحت مند زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 اللہ تعالیٰ کے فیورز ایسے ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا الصحۃ والفراغ، یور گڈ ہیلتھ اینڈ یور لیجر ٹائم، آپ کا فارغ اور فری ٹائم، وہ وقت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ کی اچھی صحت۔ فطرت کے قریب ترین زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک بہت معمولی سی بات ہے بظاہر، ہم زیادہ تر پریزرویٹو کے ساتھ جو فوڈ ہے وہ پن فوڈ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ زندگی جو فطرت سے قریب ہوگی وہی سب سے صحت مند زندگی ہوگی، اور اس کا جو رول ماڈل ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ۔ تو نمبر 1 فزیکل ڈائمینشن کی طرف توجہ دینی ہے، تربیت کرنی ہے، لیکن اس طرح سے جو فطرت کے قریب ترین زندگی ہے۔ اس وقت بالخصوص پوسٹ کرونا ورلڈ میں اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر کلاسز آن لائن ہوتی تھیں، لوگ آئسولیشن میں چلے گئے، اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا۔ یونیسیف کی رپورٹ ہے کہ اس پوسٹ کرونا ٹائم کے بعد آپ اگر چیزوں کو دیکھیں تو بہت سی ذہنی آنکھوں کی بیماریوں کے ساتھ بہت سے اخلاقی ڈیفیسٹ کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے۔ تو فزیکل ڈائمینشن۔ نمبر 2 ایتھیکل ڈائمینشن، اخلاقیات، بچوں کے اخلاق پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نعلم اولادنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما نعلمہم السورۃ من القرآن، ہم جیسے اپنے بچوں کو قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، ہم اسی طرح اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں کے واقعات اور کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اگر سوشل میڈیا پر وقت صرف کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سیرت کی سٹوریز، واقعات خود سنائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، تمہیں اپنے بچوں کی تربیت 3 آداب سکھانے کے ساتھ کرنی ہے۔ کیا ہیں؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ہر وہ چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ گئی ہے، فرمایا ان کی محبت سکھاؤ۔ وہ رول ماڈل سیٹ کریں گے۔ آج ہمارے تھاٹس اور ایکشنز کے ویسٹرنائزڈ ہونے کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے آئیڈیلز اور گولز کو ویسٹرن ورلڈ میں تلاش کرتے ہیں، نہ کہ اپنے اسلامی ہیریٹیج اور ورثے کے اندر۔ تو بڑی قابل توجہ بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی جس طرح صورتیں سکھاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں کے واقعات سکھاتے تھے۔ تو جب ہم بچوں کے ساتھ اس طرح وقت صرف کریں گے تو بچوں کی اخلاقی تربیت پر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، علیکم انفسکم، اپنی حفاظت خود کرو، اور پھر فرمایا
قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے خاندان اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ میں بات کیونکہ میں اس وقت کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں ہوں، اس وقت قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو ایشوز بالخصوص مسلم فیملیز کو زیر بحث ہیں، میں آپ کو یہ بات بہت یقین کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج اپنے بچوں کے اخلاق اور ایمان کی حفاظت ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ جو سیکولر ایجوکیشنل سسٹم ہے، جو ایتھیسٹک کلچرل سویلائزیشنل ریولوشن ہے، وہ بچوں کو الحاد اور کفر کی طرف لے جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کی طرف توجہ دیں، بالخصوص یہ اسکرین ٹائم کم کروائیں۔ اگر ٹیلی ویژن لگا ہے کسی ایسی جگہ رکھیں جو کامن روم ہے جہاں سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہو سکے تو موبائل فونز میں جیسے جیسے بچے بڑھنا شروع ہوں، کوئی پیرنٹل گائیڈ کی کوئی اپلیکیشن اس میں کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے بچوں کے ذہن میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ٹیکنالوجیکل ریولوشن کے بعد بہت بڑے نئے نئے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے اب اس کا استعمال روبوٹکس کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو صرف اپنی منشا اور ارادے کے مطابق بڑے میگا ڈیٹا میں سے جس طرح چاہے آپ فریم کر سکتے ہیں۔ اب اے آئی قاری پیدا ہو رہے ہیں، اے آئی حافظ آ رہے ہیں، اے آئی مفسر آ رہے ہیں بتدریج۔ پہلے مٹیریلزم کے دور میں انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے انڈسٹری اور مشین نے انسان کی جگہ لی، اور اب بتدریج دنیا میں جس تیزی کے ساتھ مٹیریلزم سے دنیا ورچوئلزم کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، ان ڈیوائسز کا شاید اتنا استعمال اب ہمیں نہیں آتا جتنا آنے والے دور میں یہ نیو جنریشن ان ڈیوائسز کو استعمال کر رہی ہے، ان کو زیادہ استعمال آتا ہے۔ تو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے کس طرح کے اخلاقی نوعیت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس کی فکر آپ کو آج کرنا پڑے گی۔ اپنے آپ کو خود ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہم اپنے اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ان جدید چیلنجز کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں۔ تو فزیکل، ایتھیکل، انٹلیکچول، اپنے بچوں کی عقلی اور ذہنی تربیت کریں۔ اس عقلی اور ذہنی تربیت میں سب سے بڑا چیلنج مسلم فیملی کو یہ ہے کہ ہم نے اس بات پر توجہ دینی ہے کہ ہمارا بچہ جب ایمپیریکل ایویڈنسز کو یا نالج تھرو پیور ریزن یا پریکٹیکل ریزن یا اپنے سینسز کے ذریعے وہ کسی علم کا حصول کرتا ہے، اور اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو وہ اپنے ایکسپیرینسز، آبزرویشنز، اپنی ریزننگ کو استعمال کرتے ہوئے سائنٹیفک میتھڈالوجی کی طرف جاتا ہے، تو اس انٹلیکچول تربیت میں اپنے بچے کو یہ بات سکھائیں کہ تمہاری عقل، تمہارے تجربات، تمہارے مشاہدات اور جدید سائنسی ترقی چاہے کتنا ہی آگے کیوں نہ چلا جائے، یہ سب کچھ اللہ کی وحی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع ہوگا۔ یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، ہمارا انٹلیکچول ہیریٹیج وہ تابع ہو، ہماری عقل سبسروینٹ ٹو ریویلیشن ریویل بائی آلمائٹی گاڈ انٹو پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ آپ اس سے بیونڈ جا کر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ انٹلیکچول ڈیپتھ کے ساتھ بچوں کی تربیت کریں، اور پھر اگلا مرحلہ اس کی ایستھیٹیکل ڈائمنشن ہے، جمالیات۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ بازار میں اپنی بچی کے لیے ڈال خریدنے چلے جائیں تو بمشکل آپ کو کوئی ڈال ملے گی جس نے کپڑے پورے پہنے ہوئے ہیں۔ اس کا کتنا گہرا امپیکٹ بچے کی نفسیات پر مترتب ہوتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اپنے بچوں کی ایستھیٹکس کی طرف، جمالیات کی طرف توجہ دیں کہ بیٹا یہ جمالیات کا جو پہلو ہے یہ شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔
جہاں ہم بچوں کے ڈریس کوڈ کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ وہ لباس کیسا پہن رہے ہیں، انہوں نے منہ اپنا کس چیز سے دھویا ہے، انہوں نے ٹیتھ برش کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، اس ایستھیٹکس کی ایک اسپریچول ڈائمنشن ہے کہ یہ تمہاری مکمل جمالیات کا جو بھی پہلو ہے تم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اسپریچول ڈائمنشن، اگر ہم دل کی تربیت، تزکیہ، روح کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہمارا صرف جسمانی اعتبار سے بچوں کی تربیت کرنا، انہیں محض ایجوکیشن، ایک کمرشلائزڈ ایجوکیشن سسٹم کے تحت جس کا مقصد دین کی حفاظت نہ ہو، جس کا مقصد اسلامک آئیڈیالوجی نہ ہو، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر گریجولی مکمل طور پر ہم سیکولرائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بحیثیت ایک مسلمان جو ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم اس سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اور اگر اس دور میں آپ کو کوئی ایسا تعلیمی ادارہ مل جائے کہ جہاں آپ اپنے بچے کو پار ایکسلنس، آپ دور جدید کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اگر آپ امبیوڈ ود اسلامک ایجوکیشن کسی ایسے ادارے میں اپنے بچے کو تربیت دے سکتے ہیں تو یقین جانیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں اس پر شہریار صاحب کو، ان کی جملہ ٹیم کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک ایسا ماڈل اسکول کہ جہاں کیمبرج سسٹم کے ساتھ ماڈرن ڈے ایجوکیشنل ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے ہوئے جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بلینڈ کیا ہے اسلامک آئیڈیالوجی اور ایجوکیشن سسٹم کو، یہ یقینی طور پر دیگر تعلیمی اداروں کے لوگوں کے لیے مشعل راہ اور قابل تقلید ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن ارشاد فرماتے تھے، تو یہ اب آپ اس تصور کے ساتھ سنیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے سب سے آخری دن یہ خطبہ ڈیلیور فرماتے تھے، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں بچوں کو کیا کیا سکھانا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نیریٹر ہیں، اور وہ نیریٹ کرتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، the last day of the month شعبان، آخری دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ ڈیلیور فرما رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ اپنا سایہ کرنے والا ہے۔ رمضان ہم پر اپنا سایہ کرنے والا ہے۔ شہر مبارک، جو بہت برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اللہ تعالیٰ گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اپنے بچوں کو رمضان کی راتوں میں قیام کرنا سکھائیں۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام رمضان میں اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے بھوک پیاس کو برداشت کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو بچے روزہ پورا کر لیں اس کے لیے روئی کے بنے ہوئے کھلونے بچوں کو بنا کر دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی تربیت دیں، اور اگر خدشہ ہو کہ کہیں ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے تو کوشش کریں کہ وہ کسی کھیل کے ذریعے ان کی توجہ کہیں اور چلی جائے، انگیج ہو جائیں کسی چیز میں، اور بتدریج ان کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ وقیام لیلہ تطوعا، رمضان کی راتوں کے قیام کو اللہ نے نفل بنا دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، فرمایا جو رمضان میں صرف ایک نیکی کرے گا، مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو فرمایا گویا کہ اس کا رمضان میں ثواب ایسا ہے کہ عام مہینوں میں فرض ادا کیا،
اور پھر ارشاد فرمایا ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اور اگر رمضان میں کسی نے فرض ادا کیا تو گویا کہ بقیہ مہینوں میں اس نے 70 فرائض کو ادا کیا. ایک فرض کے بجائے کتنے فرائض کا ثواب مل رہا ہے؟ 70 فرائض کا. فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جنت ہے. آپ دیکھیں کہ اگر بچے کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو ہم دیوار کو مارنا سکھا دیتے ہیں. بدلہ، ریونج، جو فلاسفی آف ریونج ہے ہم وہ امپارٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت قابل توجہ بات ہے، صبر کرنا سکھائیں. زندگی بہت مشکل ہے گزارنا، تو آئندہ آنے والے وقتوں میں زندگی کتنی مشکل ہو سکتی ہے، مصائب و آلام سے گزرنا سکھائیں. تو فرمایا اور صبر کا ثواب جنت ہے. وشہر المواسا، یہ ایک دوسرے کی غمخواری، دکھ اور درد کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کا رزق بڑھ جاتا ہے. فرمایا جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، اللہ تعالیٰ اسے روزے دار کے ثواب کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اپنے بچوں کو سکھائیں کہ روزہ افطار کیسے کروایا جاتا ہے، تربیت دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ شاہراہوں پر افطار سے قبل کھجوریں، پانی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، اور صحابہ کرام کی بھی کیا عظیم شان ہے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم روزے دار کو روزہ افطار کروائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ اجر و ثواب اسے بھی عطا کرے گا جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کے ذریعے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے گا. اور اگر کسی نے پیٹ بھر کر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا اللہ اسے میرے حوض کوثر سے ایسا مشروب پلائے گا، حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جنت کے داخلے تک اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اور جو اس مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں پر تخفیف کرے گا، کمی کرے گا، آسانی کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ رمضان میں زیادہ صدقہ فرماتے تھے. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کریں. بعض اوقات ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ فطر ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو رمضان کے متعلقہ مسائل سکھائیں کہ روزوں کے مسائل کیا ہیں، تراویح کے مسائل کیا ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ سکتا ہے، سحری کرنے کے آداب کیا ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم عموماً سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کھجور صرف افطار میں کھانا سنت ہے، جبکہ سحری میں بھی کھجور کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ان کو بتائیں کہ افطار کے آداب کیا ہیں، دعائیں کیا ہیں، سحری کے آداب کیا ہیں، دعائیں کیا ہیں. ان کو اس دکھ اور درد کو محسوس کرنے کا سبق سکھائیں جو بھوک اور پیاس میں دیگر لوگوں کے لیے ہم محسوس کرتے ہیں. میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں ایک میسج کے ساتھ. اس رمضان المبارک میں جب آپ روزہ رکھیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، تو غزہ کے، فلسطین کے وہ مسلمان جو اس وقت اسٹاویشن کی وجہ سے، کیونکہ کم از کم بھی مور دین 5 months کی اس وار کے کنٹینیوس ہونے کی وجہ سے reportedly more than 30,000 men and women, civilians, they have been butchered mercilessly by Zionist Israeli occupation forces.
اور اس وقت جب آپ اور ہم اپنے گھروں میں سامان رمضان میں تیاری افطار اور سحر کی کر رہے ہیں، اس وقت 10 لاکھ سے زائد افراد دے آر ایٹ دی تھریش ہولڈ آف شہادہ، اور روزانہ کی بنیاد پر غذا نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ یہ کشمیر اور افغانستان نہیں ہے، یہ بیت المقدس ہے جو مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے معراج ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7واں آسمان پر تشریف لے گئے۔ تو جب افطار اور سحری میں بیٹھ کر دعا کریں، سحری میں بھی دعا ہوتی ہے، دسترخوان بچھ جائے تو اپنے بچوں کو اجتماعی دعا کرنا سکھائیں، اور ان دعاؤں میں غزہ کے ان مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا جو اس وقت بیت المقدس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس وقت ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کو رد کر دیا گیا، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، اور اس کے باوجود اس وقت جس بڑے پیمانے پر ویسٹرن ورلڈ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، ہم شاید اس کا عشر اشیر بھی نہیں کر پائے۔ برازیل کی طرف سے، ساؤتھ افریقہ کی طرف سے، دیگر ممالک کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے، تو جب سحری اور افطاری میں دسترخوان سج جائے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں، دعا کے لمحات ہیں، دعا کرنا سکھائیں۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا خاص تعلق ہے جب سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں اور آپ براہ راست اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تو ان دعاؤں میں غزہ کے ان بچوں کو یاد رکھیے گا کہ جو آئس کریم کے فریج میں جہاں سے آئس کریم خریدا کرتے تھے، اب ان بچوں کی وہاں لاشیں رکھی جا رہی ہیں۔ بہت سی مائیں اپنے آرمز میں اپنے بچوں کو دم توڑتا ہوا پیاس کی وجہ سے دیکھ رہی ہیں۔ گندے جوہڑ کے اسٹیگننٹ واٹر کے پاس جا کر کوئی بچہ پانی پیتا ہے، ہی از شاٹ ڈیڈ ان ہز ہیڈ، اسنائپرز سر میں گولی مار دیتے ہیں۔ جب ایڈز کا سامان اترتا ہے تو ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور رفح بارڈر پر اس وقت تقریباً 12 لاکھ افراد فیمن کی وجہ سے شہید ہو سکتے ہیں، اور رمضان المبارک میں یہ ریشو بڑھ جائے گا۔ اس کو کوئی معمولی بات مت سمجھیے گا، وہ پرابلم جو پورے عالم اسلام کو دنیا کے مختلف خطوں میں فیس کرنا پڑے، اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیں فیس کرنا پڑے۔ اپنے بچوں کو پوری اسلامی دنیا کے ان موضوعات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ 12,000 سے زائد بچے شہید ہوئے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو گھوڑوں کا مردار گوشت کھلانے پر مجبور ہیں، کھانے کو نہیں۔ اور جب اللہ کی وہ نعمتیں دسترخوان پر سجی ہوں تو شکر کرنا سکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو یہاں مکمل کر رہا ہوں کہ ہر بچے کا سب سے پہلا تعلیمی ادارہ، درسگاہ، وہ ماں کی گود ہے، باپ کا سایہ ہے۔ مسلم فیملی سسٹم کو، مسلم سوسائٹی کو آن دا بیسس آف قرآنک فاؤنڈیشنز، آن دا بیسس آف سنہ فاؤنڈیشنز ری بلڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اور جس تیزی کے ساتھ فحاشی اور عریانیت کا سیلاب ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ ایتھیزم، ماڈرن سیکولر ایجوکیشنل سسٹم کی وجہ سے ہمارے اندر یہ افکار آ رہے ہیں، اور ٹیکنالوجیکل ریولوشن کی وجہ سے بتدریج دنیا جس تیزی کے ساتھ ایک نیو ورلڈ کے اندر ٹرانسفارم ہو رہی ہے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں جس طرح اب مٹیریلزم کے بجائے ورچوئل ورلڈ کے اندر لوگ اپنی نئی دنیا تخلیق کر رہے ہیں، نئے افراد اور کردار تخلیق کیے جا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا چیلنج مسلم فیملیز کے لیے ہے کہ وہ اس گلوبل ولیج کے عہد میں رہ کر اپنے بچوں کے ایمان اور اخلاق و کردار کی حفاظت کن بنیادوں پر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو سب سے بہتر مہینہ ہے وہ تربیت کا رمضان کا مہینہ ہے، کہ جس میں ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کھانا پینا، حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو گاڈس ریئلائزیشن کا جو تصور ہے وہ پختہ ہو رہا ہے۔ تو اپنے بچوں میں اس فکر کو عام کیجئے کہ حلال کو جب ہم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو بقیہ 11 مہینوں میں اس کی پروہیبٹڈ، ان لافل، جو ناجائز چیزیں ہیں، حرام کام ہیں، ہم ان کو بھی چھوڑنے والے بن جائیں۔